نہیں تھے یہ ذکر تھا یا نہیں تھا؟ بولے، کل آپ تھے نہیں تھے یہ ذکر تھا یا نہیں تھا؟ تھا۔ کل آپ ہوں گے یہ ذکر ہوگا یا نہیں؟ سلامت رہے۔ کل آپ نہیں تھے یہ ذکر ہو رہا تھا، کل آپ نہیں ہوں گے یہ ذکر ہوگا، تو پتہ چلا ہم نے حسین کو نہیں، حسین نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد کی ذات پر۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری وجہ سے عزاداری چل رہی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے میری وجہ سے ماتم ہو رہا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے میری وجہ سے مجلس ہو رہی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے یہ مجلس میں نہیں کروں گا تو نہیں ہوگی، یہ عزاداری یہ جلوس میں نہیں۔ آپ کل نہیں تھے تو یہ ذکر تھا، آپ کل نہیں ہوں گے یہ ذکر ہے، یہ آپ کے لیے سعادت ہے کہ حسین یہ ذکر آپ سے کرا رہا ہے۔ لیکن ایسا کیا ہے اس ذات میں، ایسا کیا ہے ان ذوات مقدسہ میں کہ محمد سے اب تک اس ذکر کو مٹانے کی سازشیں ہوئی، اس ذکر کو ختم کرنے کی سازشیں ہوئی، اس ذکر کو دبانے کی سازشیں ہوئی، اس ذکر کے نہ ہونے کے لیے مختلف پروپیگنڈے کیے گئے، لیکن زمانہ عجب محو حیرت ہے کہ دن بہ دن وہی ذکر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اس ذکر کو جتنے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ذکر اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس ذکر کو جتنا کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ذکر اتنا زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ منظر عجب دیکھا بھی محرم آپ کے سامنے ہے، کل جہاں وہاں مجلس نہیں ہوتی تھی آج وہاں مجلس ہوئی ہے، کل جہاں جلوس نہیں ہوتا تھا آج وہاں جلوس ہو رہا ہے، تم رکانے کی کوشش کر رہے ہو، حسین بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سارا مقدمہ ہے، ایک جملہ بیان کرتا ہے اس کے لیے، آپ کے ذہنوں کو آمادہ کر رہا ہوں۔ آخر تک جو افراد ہیں میرے ساتھ ہیں، سب جو پیچھے بیٹھے ہیں سلامت رہیں، آپ کے ذہنوں کو آمادہ کر رہا ہوں ایک جملہ کہنے کے لیے۔ یہ ساری پابندیاں لگی، اس کے باوجود آپ خود دیکھ رہے ہیں، ہر بچہ دیکھ رہا ہے، ہمارا دشمن خود دیکھ رہا ہے، وہ خود میں حیرت ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، زمانہ انہیں مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ علت کیا ہے؟ سوال، وجہ کیا ہے؟ کوئی علت ہوگی نا، کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ سر ہلائیں تاکہ مجھے پتا چلے آپ کا پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے۔ کوئی علت ہوگی، کوئی وجہ ہوگی نا کہ اتنا دبانے کے باوجود، اتنی کوششوں کے باوجود، اتنے ظلم کے باوجود، اتنی زیادتی کے باوجود یہ عزاداری کیوں بڑھ رہی ہے؟ سوال ہے اپنی جگہ، اس کا جواب میرے پاس، آپ کے پاس، ہمارے بچے، ہر ایک ایک بچے کے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے یا نہیں؟ اتنی پابندیوں کے باوجود یہ ذکر کیوں نہیں مٹ رہا؟ کوئی اور ہوتا تو نابود ہو جاتا، کوئی اور ہوتا اس کا ذکر ختم ہو جاتا، کوئی اور ہوتا یہ سازشیں اسے دبا دیتی، کوئی اور ہوتا یہ سازشیں اسے مٹا دیتی۔ یہ حسین تھا تو نہ کل مٹ سکا نہ آج مٹ پا رہا ہے۔ علت کیا ہے؟ اتنی سازشوں ظلم کے باوجود یہ ذکر آج کیوں قائم و دائم؟ آپ کی وجہ سے۔ آپ یہ سمجھیں، اگر ہم یہ سمجھیں، مثلا ہم یہ سمجھیں ہم نے یہ مجلس کی ہے اس لیے یہ مجلس باقی ہے، ہم نے عزاداری کی ہے اس لیے عزاداری باقی ہے، ہم نے جلوس کیا ہے اس لیے جلوس باقی ہے، میں بانی ہوں تو میری وجہ سے یہ مجلس باقی ہے۔ کیا اس وجہ سے باقی ہے؟ اگر اس وجہ سے باقی ہوتی تو کل تو آپ نہیں تھے۔ توجہ، جس تک پیغام پہنچ رہا ہے میرا، کل تو آپ نہیں تھے یہ ذکر تھا یا نہیں تھا؟ بولے، کل آپ تھے نہیں تھے یہ ذکر تھا یا نہیں تھا؟ تھا۔ کل آپ ہوں گے یہ ذکر ہوگا یا نہیں؟ سلامت رہے۔ کل آپ نہیں تھے یہ ذکر ہو رہا تھا، کل آپ نہیں ہوں گے یہ ذکر ہوگا، تو پتہ چلا ہم نے حسین کو نہیں، حسین نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد کی ذات پر۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری وجہ سے عزاداری چل رہی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے میری وجہ سے ماتم ہو رہا ہے،
کوئی یہ نہ سمجھے میری وجہ سے مجلس ہو رہی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے یہ مجلس میں نہیں کروں گا تو نہیں ہوگی، یہ عزاداری یہ جلوس میں نہیں، آپ کل نہیں تھے تو یہ ذکر تھا، آپ کل نہیں ہوں گے یہ ذکر ہے، یہ آپ کے لیے سعادت ہے کہ حسین یہ ذکر آپ سے کرا رہا ہے۔ یہ ذکر ہمیں زندہ رکھے ہوئے، ذکر نے ہمیں زندہ رکھا ہے۔ سوال اپنی جگہ موجود ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ اتنی پابندیوں کے باوجود یہ ذکر کیوں نہیں مٹ رہا؟ اتنی سازشوں کے باوجود یہ ذکر کیوں کم نہیں ہو رہا؟ اتنے پروپیگنڈے کے باوجود یہ ذکر ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ تھا سوال۔ جواب کون دے گا؟ کسی اور سے نہیں لینا، خدا را جواب۔ جبکہ قرآن آپ کے پاس موجود ہے نا، ہر گھر میں قرآن ہے۔ جواب کے لیے ہمیشہ قرآن اٹھائے، اس لیے کہ نعت کے قرآن کو سامنے جو قرآن بتاتا ہے۔ سورہ احزاب آیت 39، الذین یبلغون رسالات اللہ، جو بھی خدا کی رسالت کو لے کے نکلتا ہے، خدا کے پیغام کو لے کے نکلتا ہے، وَيَخْشَوْنَهُ، پھر وہ ڈرتا بھی خدا سے ہے۔ اللہ اکبر، عظیم پیغام ہے۔ کیا مطلب؟ اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام خدا کا ہے اور آپ تک پہنچانا ہے، تو اس پیغام کے پہنچانے کے لیے مجھے خوف صرف خدا کا ہوگا۔ اگر بیچ میں کسی بشر سے ڈرا، مجھے کسی بشر کا خوف ہوا، میں نے کوئی مصلحت پسندی دکھائی، میں نے کوئی دوستی دکھائی، میں نے کوئی رشتہ داری دکھائی، توجہ ہے، اس پیغام کے پہنچانے میں، تو خدا کہہ رہا ہے پھر تو کامیاب نہیں ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ جو خدا کا پیغام لے کے نکلتا ہے، اس کی صفت قرآن بتا رہا ہے۔ یہ دیکھنا اس کے اندر اگر یہ صفت ہوگی تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ کون سی صفت؟ وَيَخْشَوْنَهُ، وہ اس سے ڈرے گا۔ کس سے؟ جس کا پیغام لے کر نکلا ہے، جس کا پیغام لے کر نکلا ہے اسے فقط اس کا خوف ہوگا۔ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا، واحد اور احد میں کیا فرق ہے یہ کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا۔ خدا نے واحد نہیں کہا، احد کہا۔ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا، وہ کسی سے نہیں ڈرے گا پھر، الا اللہ، اسی سے ڈرے گا جس کا پیغام لے کے نکلا ہے۔ جب یہ انسان اس کے پیغام کو لے کے نکلے اور دل میں صرف خوف بھی اسی کا رکھے اور اس کے پیغام کو پہنچائے بلا خوف و خطر، بلا جھجک، نہ کسی کا خوف ہو، نہ مصلحت پسندی ہو، نہ اس کے بیچ میں کوئی دوستی آئے، رشتہ داری آئے، اس کا کام اس خدا کے پیغام کو پہنچانا ہو اور اس حقیقی پیغام کو وہ پہنچائے، تو خدا اسی آیت میں سورہ احزاب کی 39ویں آیت میں خدا وعدہ کر رہا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، پھر دنیا کی پرواہ نہ کرنا، میں خدا تمہارے لیے کافی ہوں۔ کہتا خدا تمہارے لیے کافی ہوں۔ حسین گھر سے نکلا، کہا حسین یزید ہے۔ اب یہ سارے جو وفد حسین کے پاس آئے ہیں، آپ بچپن سے مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں، میں بلتستان میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، مجھے زیادہ تشریح کرنے کی بلتستان میں الحمدللہ ضرورت نہیں ہے، بزرگ اساتذہ اور یہاں پر علماء کی جو خدمات ہیں میں جانتا ہوں، میں بھی اسی خطے کا ہوں، ہاں میں جانتا ہوں، آپ تاریخ سے واقف ہیں، آپ کو وہ تمام چیزیں جو ہم باہر جا کر بتاتے ہیں سندھ میں، پنجاب میں، وہ آپ کو اتنی کھل کے بیان، اس لیے کہ آپ علماء سے استفادہ کر رہے ہیں، تو اس لیے میں بعض چیزوں کو صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں۔ مدینے سے جو حسین نکلا، مختلف وفد ملے نا حسین سے، کیا کہا؟ حسین بیعت کر لو یزید کی۔ کیوں؟ حسین تمہاری جان کو خطرہ۔ توجہ، میں نے کہا ہے اگر یہ سمجھ گئے تو آپ کو پتا چلے گا آج عزاداری کیوں زندہ ہے، آج ماتم کیوں زندہ ہے، آج عزادار کیوں زندہ ہے۔ ہم میں ایسا کیا ہے؟ ہم تو گناہگار ہیں، حسین کا لطف ہے، اس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، اور ہم کو جا حسین کو جا، ہم جیسا گناہگار عزاداری کے قابل ہے؟ یہ تو لطف ہے حسین کا، اس نے اپنا عزادار بنایا ہوا ہے، ہمیں مٹنے نہیں دیا، زمانے کی مشکلات میں ہمیں گھرنے نہیں دیا، آج تک ہمیں زندہ اور تابندہ رکھا ہوا ہے۔ زمانہ ہماری مقام و مرتبے اور عزاداری اور مجالس کو دیکھ کر محو حیرت ہے،
یہ آپ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ حسین کی وجہ سے. کیوں؟ تا حسین بیعت کر لو، تمہاری جان کو خطرہ ہے. الذین یبلغون اللہ رسالات اللہ. اب بہت سے پیغام میں یہاں دے سکتا ہوں، میں نہیں دے رہا، اور وہ آپ جانتے ہیں وہ پیغام کیا ہے. ہم بعض مواقع پر اپنی جان کے خطرے کو دیکھ کر بہت سی حق باتوں سے ہٹ جاتے ہیں. ہاں اس میں کودیں گے تو جان خطرے میں. آپ کو حق پر کھڑا ہونا ہے، جان رہے یا نہ رہے، تو کیا پرواہ ہے. حیدری اللہ اکبر یا رسول اللہ. میں کیا کروں، دامن وقت مجھے اجازت بھی نہیں دے رہا ہے. بہرحال جلدی سے اجازت ہے آپ کی تو میں. ہم بعض مواقع پر اپنی جان کو خطرے میں دیکھ کر ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اس میں کودیں گے تو جان خطرے میں ہے، اپنی جان کو بچانا ہے. ہاں آپ کی جان. توجہ، میں نے پہلے کہا جو معرفت کے ساتھ بیٹھا ہے آج وہ پیغام لیے بغیر نہیں اٹھے گا، جو معرفت سے بیٹھا ہے. اس لیے کہ مجلسیں کسی مقصد کے لیے ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ یہاں سے آ کر حسین کو لے کر جاؤ، پھر اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو، تب عزاداری کا مقصد حل ہے. ہاں میں کہہ رہا ہم جو پیچھے ہٹتے ہیں قدم، اس میں کودیں گے تو جان خطرے میں. ایک سوال، آپ کی جان عزیز ہے یا حسین کی؟ ہاں آپ کی جان حسین کی جان سے عزیز ہے؟ تو پھر حسین جیسا فیصلہ کریں. حق پر ہوتے ہوئے قدم پیچھے نہیں ہٹانا. جو حق پر ہوتے ہوئے قدم پیچھے ہٹائے گا وہ حسین ہی نہیں کہنا سکتا. جان بھلے چلی جائے، حسین کا پیغام نہ جائے. توجہ توجہ توجہ. الذین یبلغون رسالات اللہ، جو اللہ کے پیغام کو لے کر نکلتا ہے، وَيَخْشَوْنَهُ، پھر اسے بندے کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر اسے بشر کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر اسے لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی. کہ حسین تیری جان خطرے میں ہے، جان خطرے میں ہو کوئی مسئلہ نہیں، میرا ایمان خطرے میں نہ جائے. حسین نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. پھر آئے وفد. حسین سنیں سنیں، ٹھہر ٹھہر کے پیغام پہنچا رہا ہوں. حسین تمہارے اہل و عیال کو خطرہ ہے. توجہ توجہ. اب میرا کام بیان کرنا ہے. معاشرے میں جو حالات ہیں پورے بلتستان میں یا پورے پاکستان میں، اس پر اس کو لے جا کر صدق کرنا، منطبق کرنا، فیصلہ کرنا، وہ آپ کا کام ہے کہ حسین نے کیا پیغام دیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. حسین تمہارا اہل و عیال خطرے میں ہے، کیا حسین پیچھے ہٹ گئے؟ حسین نے قدم پیچھے ہٹائے؟ نہیں. حسین نے کہا میں قرآن کی اس آیت کا مصداق بن کے دکھاؤں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حسین نے کہا میں قرآن کی اس آیت کا مصداق بن کے دکھاؤں گا. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ. حسین کو کوئی خوف نہیں، میری جان جائے یا اہل و عیال چلے جائے، حسین اس حق کے قدم سے پیچھے نہیں ہٹے گا. حسین یزید. اب توجہ، یہ جملہ زیادہ اہم ہے، یہ جملہ زیادہ اہم ہے. توجہ. حسین یزید کے ساتھ لشکر ہے، یزید کے ساتھ فوج ہے، یزید کے پاس نیزے ہیں، یزید کے پاس تیر ہے، یزید کے پاس تبر ہے، یزید کے ساتھ پوری دنیا کی فورس کھڑی ہے، افراد کھڑے ہیں، ان کے ساتھ تمام لوگ کھڑے ہیں. یزید کے پاس گھڑ سوار ہیں، یزید کے پاس پیادہ ہیں، یزید کے پاس سواریاں ہیں، یزید کے پاس تمام ساز و لشکر ہے. حسین تم کیسے مقابلہ کرو گے؟ یہ مشورے ہمیں بھی دیے جاتے ہیں یا نہیں؟ ہاں وہ صاحب منصب ہے، اس سے نہیں لڑنا، وہ صاحب پوسٹ ہے، اس سے نہیں لڑنا، وہ بڑا آدمی ہے، اس سے نہیں لڑنا، اس کے بڑے تعلقات ہے، اس سے نہیں لڑنا. اللہ اکبر. یزید جیسا فاسق و فاجر حسین کے سامنے آ کر کہہ رہا ہے کہ حسین کے پاس کیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے. حسین کے سامنے افراد نے آ کر لسٹ پیش کی. یزید کے پاس اتنے ہزار افراد ہیں، اتنے لاکھ افراد ہیں، پوری دنیا کی فوج یزید کے ساتھ ہے، تیر ہے، تبر ہے، نیزے ہیں، گھڑ سوار ہے، پیادہ ہے، سواریاں ہیں. آپ کے پاس کیا ہے؟ حسین نے ایک ہی جملہ کہا جو یزید کے پاس ہے. اور ٹھیک ہے وہ میرے پاس نہیں، لیکن جو میرے پاس ہے وہ یزید کے پاس نہیں ہے.
حیران ہو گئے، حسین تمہارے پاس ایسا کیا ہے جو تم اس سے لڑ سکتے ہو؟ کہا میرے پاس میرا خدا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنا عظیم توحید کا پیغام قیامت تک کوئی نہیں دے سکتا۔ حسین نے کہا میرے ساتھ میرا خدا ہے۔ پوری دنیا نے آج کہا مقام معظم رہبری کو، آپ سب نے دیکھا، آج تو آپ تو چلے چاہنے والے ہیں، آپ کے دلوں میں محبت ہے، آپ کے دلوں میں مودت ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں ایران سے محبت ہے، بھائی کیوں نہیں ہوگی؟ ہمارا آقا وہاں ہے، ہمارا مولا وہاں ہے، ہمیں نہیں ہوگی تو آپ کو ہوگی۔ آپ کو سعودی عرب سے کیوں محبت ہے؟ توجہ ہے؟ ہمیں ایران سے محبت ہے، ہمیں عراق سے محبت ہے، ہمارے ایمان وہاں ہے، ہمارے ائمہ وہاں ہے۔ آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ تو چاہنے والے ہیں۔ آج دشمن نے بھی دیکھا کہ مقام معظم رہبری نے 80 سالہ زندگی کے اس دور میں یزید وقت امریکہ کی ناک کو کیسے رگڑا۔ جو ہے کیوں؟ علت کیا تھی؟ مشورہ سارے ملکوں نے دیا تھا ایران کو، مشورہ مقام معظم رہبری کو، رہبر معظم کو سب نے دیا تھا۔ کیسے لڑو گے؟ ہتھیار ہے، ایٹم بم ہے، فوج ہے، لشکر ہے، کیسے لڑو گے؟ علی کے بیٹے نے علی والا جواب دیا، ہمارے پاس ہمارا خدا ہے۔ اے ہماری درس کا کربلا کربلا، اے ہماری درس کا کربلا کربلا۔ اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے صلوات دیجیے محمد علیہ محمد۔ بہرحال میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اختصار کروں گا، اور وقت کے دامن کو دیکھ رہا ہوں، انتہائی معذرت بھی چاہتا ہوں تمام عزیزان سے۔ تو میرے عزیزان، خدا نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو اس کی آیات پر عمل کرے گا خدا اس کا اجر اس سے ضرور ادا کرے گا۔ حسین نے آیات قرآنی کو عملی زندگی میں اتارا اور دنیا کو دکھایا۔ وہی لوگ جو کہہ رہے تھے حسین کیسے لڑے گا، حسین کے پاس 72 ہیں، اس کے ساتھ لاکھوں ہیں، دنیا نے دیکھا آج بھی وہ 72 زندہ ہیں، وہ لاکھوں نابود ہو گئے۔ آپ کے سمجھنے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے۔ لاکھوں تھے نا حسین کے مقابلے میں، 2-4 کے نام بتائیں، 2-4 کی جگہ بتائیں کہاں دفن ہے؟ نہ زمین نے جگہ دی، نہ آسمان نے پناہ دی، نابود ہو گئے۔ 72 آج بھی زندہ ہے، ان میں سے ایک وہ جو یزید کے لشکر سے آیا، حسین نے اسے بھی نہیں مٹنے دیا، حسین نے تو اسے بھی مٹنے نہیں دیا۔ آج ہم سے پوچھو، اس لیے کہ وہ ہمارے پاس آیا، حسین کے پاس آیا، آج مثل حسین اس کا روزہ بنا ہوا ہے، اور پوری دنیا کو حسین نے دکھا دیا، جو ہمارے در پہ آتا ہے خدا پھر اسے مٹنے نہیں دیتا۔ سارے حسین کے مقابلے میں جو تھے وہ لانتی بن گئے، حسین نے کچھ ہی گھنٹوں میں ان لانتیوں میں سے جب ایک آیا، اسے حسین نے علیہ السلام بنا دیا۔ خدا مٹنے نہیں دیتا۔ تو یہ عزاداری اس لیے باقی ہے، یہ ماتم اس لیے باقی ہے، یہ جلوس اس لیے باقی ہے، یہ حب غم، یہ عزاداری اس لیے باقی ہے کہ حسین حق و صداقت کا پیکر بن کے ابھرا۔ آج ہمارے لیے درس ہے، ہم اپنی زندگی کو مثل حسین بنائیں، آپ قیامت تک آپ کو کوئی نہیں مٹا پائے گا۔ لیکن ہم بہت سے موقعوں پر مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت سے موقعوں پر ہمارے دوستی آڑے آ جاتی ہے، رشتہ داری آڑے آ جاتی ہے، بہت سے موقعوں پر ہمارے لیے مشکلات آ جاتی ہیں، جان کا خطرہ ہو جاتا ہے، ہم مال کا خطرہ سمجھتے ہیں، اپنا مال بچاتے ہیں، اپنی جان بچاتے ہیں۔ حسین کی جان عزیز نہیں تھی کیا؟ حسین کو مال عزیز نہیں تھا کیا؟ حسین کو اولاد عزیز نہیں تھی؟ ہاں، حسین نے سب قربان کیا اس لیے کہ میں زندہ رہوں۔ اس لیے یہ عزاداری زندہ ہے کہ حسین حق و صداقت کا پیکر بن کے چلا۔ اس نے اپنی فکر نہیں کی، اس کے ذہن میں فکر تھی کس کی؟ خدا کی۔ الذین یبلغون رسالۃ، میں خدا کا پیغام لے کر نکل رہا ہوں، خدا مالک ہے، مجھے خدا سے ڈرنا ہے۔ یزید کون ہوتا ہے؟ اور خدا نے پھر اسی آیت میں جو وعدہ کیا وہ کیا تھا؟ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، خدا نے اپنے وعدے کو حسین کے ساتھ پورا کر کے دکھایا۔ اچھا تو نے یہ کیا، اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا وعدہ کرتا ہوں۔ قرآن میں خدا کہہ رہا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اب تیرے لیے میں کافی ہوں۔ تو خدا نے کہا قیامت تک کوئی یزید وقت تیرے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ اس لیے یہ آج عزاداری باقی ہے، اس لیے آج یہ ماتم باقی ہے۔